अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहती हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल इस्लामिक सफ़रनामा में। ये चैनल आपके लिए इस्लामी कहानियों, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात और ज़िंदगी के कीमती इसबाक का एक ख़जाना है। हम आपको वक्त के साथ इन कहानियों के ज़रिए न सिर्फ दीन की तालीमात बल्कि इनसे जुड़ी रूहानी और इखलाकी हिकमत भी फ़राहम करेंगे। आज हम इस रूहानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, दुनिया के पहले इंसान और नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से, जो इंसानियत के आगाज़ और अल्लाह की हिकमत और शैतान की साजिश की एक लाजवाल दास्तान है। तो आइए इस ईमान अफरोज़ सफ़र का हिस्सा बने। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फ़ैसला अपनी हिकमत के तहत किया। अल्लाह ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 30। ये ऐलान फ़रिश्तों के लिए हैरत का बाइस था, क्योंकि ज़मीन पर पहले जिन्नात आबाद थे जिन्होंने फ़साद और खूनरेज़ी की थी। फ़रिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया, क्या तू ज़मीन में ऐसे को बनाएगा जो फ़साद करे और खून बहाए? हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 30। अल्लाह ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 30। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ इक़साम की मट्टी को इकट्ठा किया, जिसमें मुख्तलिफ़ रंग, स्याह, सफ़ेद, सुर्ख और खसूसियात, नरमी, सख्ती शामिल थीं। इस मट्टी को पानी से गूंदा गया, फिर इसे गारे की शक्ल दी गई और बाद में ये सूख कर बजने वाली मिट्टी बन गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म इंतहाई खूबसूरत और मुतवाज़न बनाया। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। हवाला आयत सूरत 3 आयत नंबर 4। अल्लाह ने इनके जिस्म को कई सालों तक बगैर रूह के रखा। इस दौरान शैतान इनके जिस्म के गिर्द घूमता रहा और इनके वजूद को देखकर हसद करता रहा। जब अल्लाह ने हज़रत आदम के जिस्म को मुकम्मल कर लिया तो अपनी रूह फूंकी। फिर जब मैं इसे दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर जाओ। हवाला आयत सूरत हिजर आयत नंबर 2। रूह फूंकने के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में ज़िंदगी आ गई। जैसे ही रूह इनके दिमाग में पहुंची, उन्होंने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, यरहमकुल्लाह। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करें, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 34। शैतान जो जिन्नात में से था, उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से। हवाला आयत सूरत स्वाद आयत नंबर 76। ये इनकार सिर्फ सजदे का नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करने का था, जिस पर अल्लाह ने इसे जन्नत से निकाल दिया और लानती करार दिया। शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी। मैं इन्हें सीधे रास्ते से बहकाऊंगा और उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा। हवाला आयत सूरत अराफ आयत नंबर 17। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बंदे होंगे इन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। हवाला आयत सूरत हिजर आयत नंबर 42। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम और इनकी सिफ़ात सिखाईं। ये इल्म इनकी बरतरी की बुनियाद था, और आदम को तमाम नाम सिखा दिए। फिर इनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 31। फ़रिश्ते ये इल्म ना जान सके और कहा, पाक है तू, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया है। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 32। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इन चीज़ों के नाम बताएं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम बता दिए तो इनकी फजीलत साबित हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सकौत दी और कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ। हवाला आयत सूरत बकरा आयत नंबर 35। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस हुई तो अल्लाह ने इनकी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत की बेशुमार नेमतें अता की गई। अल्लाह ने सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को बहकाने की कोशिश की,
اس نے کہا تمہیں اس درخت سے روکا گیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ حوالہ آیت سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجتاً ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حوالہ آیت سورۃ اعراف آیت نمبر 22۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حوالہ آیت سورۃ اعراف آیت نمبر 23۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم کو سری لنکا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ کئی سالوں بعد دونوں عرفات کے میدان میں ملے۔ دنیا میں زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا کی تاکہ وہ انسانیت کی نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت حوا نے زمین پر پہلا حمل جڑواں بچوں کے ساتھ کیا۔ پہلے جڑواں حابیل اور ان کی بہن، دوسرے جڑواں قابیل اور ان کی بہن۔ اس طریقے سے حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ نے نسل انسانی کی ابتدا کے لیے ایک خاص قانون بنایا۔ ایک جڑواں جوڑے کے لڑکے کا نکاح دوسرے جڑواں جوڑے کی لڑکی سے کیا گیا۔ حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھا، قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے ہونا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ انسانیت کی نسل بڑھ سکے۔ قابیل اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ جب اسے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بہن سے شادی سے روکا گیا تو قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے اعمال کا امتحان لیا جا سکے۔ حابیل نے بہترین جانور اللہ کے لیے پیش کیا جو اس کی نیکی اور تقوی کی علامت تھی۔ قابیل نے خراب اور غیر معیاری غلہ قربان کیا جو اس کے دل کے فطور کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حوالہ آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 27۔ حسد اور غصے کی شدت نے قابیل کو حابیل کا قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے حابیل کو دھوکے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا جو شیطان کے وسوسے اور حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ پس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے قتل کر دیا۔ حوالہ آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 30۔ قتل کے بعد قابیل حیران ہوا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر ایک دوسرے مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے اس سے سیکھا کہ حابیل کی لاش دفن کی۔ افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں؟ حوالہ آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 31۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس علیہ السلام کا مطلب ہے اللہ کی عطا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتہائی فرمانبردار اور صالح بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیس علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ان کی قیادت میں انسانوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا۔ شیس علیہ السلام کی اولاد نے زمین کے مختلف حصوں میں بسنا شروع کیا۔ وہ نیک اور صالح رہنما تھے اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل اولاد کی تعداد 40 سے زیادہ تھی جن میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اولاد کو جنم دیا جس سے زمین پر انسانیت کی آبادی بڑھی۔ ان کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیل گئی اور زمین کو آباد کرنے لگی۔ اللہ کی حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف صفات، رنگ، زبانیں اور مزاج پیدا ہوئے جو نسل انسانی کی تنوع کا باعث بنے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شیطان سے ہمیشہ خبردار رہنا، نیک اعمال کرنا اور دنیاوی زندگی کو آزمائش سمجھنا، بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سے 960 سال کے درمیان تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بتایا کہ ان کی وفات کا وقت قریب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو فرشتے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ فرشتوں نے انہیں دفن کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ایک مبارک مقام پر دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں جبل ابو قبیس یعنی مکہ مکرمہ کے قریب دفن کیا گیا۔ دیگر روایات کے مطابق انہیں بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد شیس علیہ السلام نے نبی اور رہنما کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ انہوں نے توحید کو زندہ رکھا اور انسان کو شیطان کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنا شروع کیا۔ کچھ نسلیں نیک رہیں جبکہ کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کا شکار ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیاوی زندگی کے ایک عارضی امتحان ہے۔ نیکی اور تقوی ہی انسان کی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم اسباق ہیں، جیسے کہ گناہ کے بعد معافی مانگنا انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم انسان کی عظمت اور ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جو ہمیں اللہ کی اطاعت، اس کی رحمت اور شیطان کے فریب سے بچنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو یا آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارا چینل اسلامک سفرنامہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ انبیاء کے مزید ایمان افروز واقعات، دینی حکایات اور زندگی بدلنے والے اسباق کو جان سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور خوبصورت کہانی لے کر آئیں گے۔ تب تک اللہ کی پناہ میں رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔